آج تو نہ جانے کیا کیا مراتب اس کو لوگ دیتے ہیں. میرے ساتھ تو اس کی بچپن بھی گزرا اور جوانی بھی گزری. آج کیا ہو گیا صاحب؟ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ پاک جس پر کرم کر دے وہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی. تم اس پر ٹو نہ کرو صاحب. اس میں ایک حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک گنہگار شخص تھا اور نشہ کیا کرتا تھا اور نشے میں ہی غرق تھا کہ راستے میں مجھے ایک تخت ملی جس پر بیٹے اس کی آواز میں ابھی بھی ڈبلنگ ہو رہی ہے. بالکل سادہ کر دیں، گیم کھول دے، مڈ کھول دے، باقی ساری چیزیں بند کر دیں. تو عزیزہ نے محتشم، ہاں اب ٹھیک. عزیزہ نے محتشم آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک تختی پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، یا ایک میں روایت میں ہے کہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں مجھے بھلا لگا، مجھے پیارا لگا، تو میں نے تختی کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اونچی جگہ رکھ دیا. کہتے ہیں میرے پاس کل متاع 5 درہم تھی. میں نے 4 درہم کی کستوری اور عرق منگوایا، عرق سے اسے دھویا اور کستوری لگا کے اس نام کو اوپر رکھ دیا. کہتے میں سویا تو خواب میں آواز آئی کہ اے بشر جب سے تو نے میرے نام کو دھویا میں نے تجھے دھو دیا، میں نے تجھے دھو دیا، میں نے تجھے پاک کر دیا. تو آپ اٹھے تو آپ نے ساری زندگی پھر جوتی نہیں پہنی. کسی نے پوچھا حضرت آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ کہا جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی تھی میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اب اسی حال میں مرنا چاہتا ہوں. تو صاحب ایک بزرگ جب آپ کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی، اپنے رب سے ملاقات ہوئی، تو ایک اللہ والا تڑپتا ہوا شہر میں تڑپتے ہوئے یہ آواز کر رہے تھے کہ بشر مر گیا. لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ شہر میں کسی نے کوئی منادی نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا، کسی کو خبر نہیں کہ حضرت بشر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا بشر کے ہوتے ہوئے جانور بازاروں میں گوبر نہیں کیا تھا کہ کہیں بشر کے پاؤں کو گوبر نہ لگ جائے. ایک وقت تھا نشے میں غرق تھے اور نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اور نشے میں ہی رہا کرتے تھے اور گناہوں میں لت پت. بشر نے جب اپنے رب کے دروازے پر دستک دی تو رب نے اتنا کرم فرما دیا کہ جانوروں کے دلوں میں بھی ان کی عزت ڈال دی. تو صاحب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرماتے ہیں من تابا وآمنا وعمل صالحا، کہ جب بندہ توبہ کرے ایمان لانے کے بعد توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور وعمل عملا صالحا اور اپنے اعمال کو سنوار لے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی تیرا رب نیکیاں بنا. تو دوستان گرامی قدر اللہ تو بڑا کریم ہے. ایک اور مقام پہ اللہ پاک آواز دیتے ہیں کل یا عبادی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عبادی یہ حرف ندا ہے، میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ دینا، یا اللہ کون ہے تیرے؟ اللہ دینا، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اشرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان میرے بندوں کو کہہ دیں، ان میرے بندوں کو کہہ دیں جو راہ سے بھٹک چکے ہیں، جنہیں اپنے رب کا دروازہ یاد نہیں رہا، جو گناہوں میں لت پت ہیں، جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوب چکی ہیں، گناہوں سے وہ باہر نکلے، اب بڑھاپے کو بھی پہنچ چکے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے. ان میرے بندوں سے کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اپنے رب کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہوئے ہیں اور تم ان سے کبھی نا امید نہ ہونا کہ اب میں اتنے گناہ کر کے اب اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں. نہ اللہ کہتا ہے جتنے مرضی کر کے. ایک روایت کے الفاظ ہیں یہ زمین اور آسمان کا جو درمیانی خلا ہے اگر یہ تیرے گناہوں سے بچ جائے، ایک دفعہ سچے دل سے تو کہہ دے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کر دے. وہ نہیں دیکھتا، اس کی اپنی قدرت ہے، یہ اس کی اپنی طاقت ہے کہ میرے ان بندوں کو بھی میرے محبوب پیغام پہنچا دے جن کی زندگیاں گناہوں سے بھر چکی ہیں، جن کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں. ان کو یہ پیغام سنا دے کہ تیرا رب اتنا کریم ہے کہ تیرے سارے گناہ دیکھ کے بھی تجھے معاف کر دے. یہ رب کی کریمی ہے. دوستان گرامی قدر اللہ پاک حضرت بشر حافی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ نصیب ہوئی اس حوالے سے. اور عزیزہ نے محتشم
آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، اگر ہم آس پاس میں کوئی نیک ہو جائے، پہلے گنہگار تھا اب نیک ہو جائے، تو اللہ کی اس کریمی کو ہی بھول جاتے ہیں. یا یہ کیسے نیک ہو سکتا ہے، یہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ بھائی تمہارے سامنے نیک ہو چکا ہے، اب اس کا کیسے ہوا؟ یہ نظام تیرے پاس نہیں، یہ تیرے رب کا کرم. دوستان گرامی قدر، اگر آپ اولیاء کبار کی مختلف انداز سے توبہ قبول ہوتے ہوئے سنیں تو ان کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں میری توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہا میں ایک گنہگار شخص تھے، میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہو گئی، بڑا لگاؤ ہو گیا. اسے میں دیکھتا نہیں تھا تو مجھے چین ہی نہیں آتا. میں باہر جاتا تو گھر آتا، چین پانے کے لیے بیٹی کی زیارت کرتا اور تکنے کے بعد پھر نکل جاتا. کہا اتنی تڑپ ہوتی میرے، میں بے قرار ہو جاتا بیٹی کو نہ دیکھتا تو. آپ فرماتے ہیں وہ بیٹی میری مر گئی، اس کی 7-8 سال عمر تھی. وہ بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں تڑپتا رہتا تھا کہ بیٹی رخصت ہو گئی. بیٹی کو دیکھتا تھا تو چین پاتا تھا، دل قرار میں آ جاتا تھا. بیٹی رخصت ہوئی تو خواب میں دیکھتا ہوں بیٹی میرے سامنے موجود ہے. میری بیٹی ایک بہت بڑے محل کے پاس کھڑی ہے. میں محل کی طرف قدم بڑھاتا ہوں تو درمیان سے جب بیٹی کا ظہور ہوتا ہے تو بیٹی کہتی ہے بابا ابھی بھی دنیا کے مال متاع کی طرف تیرا دھیان ہے، تو ابھی بھی مال متاع کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ہی محل ہے. کہا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاگردی میں ہیں اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. کہا بیٹا تم نے تو قرآن پڑھا نہیں تھا. کہا آپ سے بہتر جانتے ہیں قرآن کا مفہوم کیا ہے. دوستان گرامی قدر، آپ اٹھے کہتے ہیں میری دل کی دنیا بدل چکی تھی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو دوستان گرامی قدر، یہ ضروری نہیں کہ وہ بچپن ہی میں ماں کی گود سے فرشتہ پیدا نہیں ہوا، انسان پیدا ہوا ہے. اس نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، لیکن رب کی کریمی دیکھیے. وہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ گناہ لے کے آیا تھا، تیرے رب کی کریمی یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی تیرے رب نے نیکیاں بنا دی. وَلَا تَجَسَّسُوا. کسی کی بھی ٹو نہ کرو، ایسے نہ دیکھا کرو کہ کل کیا تھا آج کیا ہے. یار اس پر اللہ کا کرم ہو گیا. ولا تجسسوا، ٹو نہ کیا کرو. آج ہم ایک دوسرے کی ٹو کرتے رہتے ہیں. صاحب میں آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہر بندہ آج کل وابستہ ہے. میں دیکھتا ہوں علماء کبار کو، بڑا دکھ لگتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ اسے جہنمی قرار دینے میں لگا ہوا ہے، وہ اسے جہنمی قرار دینے. صاحب یہ انداز نہیں تھا انبیاء کا، تو یہ وتیرہ تھا اور یہ انداز تھا انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے اور لوگوں کو سرکشی سے اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راستے پہ لگایا کرتے تھے. یہ شعار تھا انبیاء کا اور یہ پیغام تھا انبیاء کا، اور یہی پیغام لے کر اللہ پاک سے انبیاء اس دنیا میں اترے تھے. صاحب آج بھول گئے، آج تو نہ جانے کیا کیا زاویے بن چکے ہیں، کیا کیا کام آج یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں. یہاں ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے لوگوں کا محاسبہ بھی کرنا ہے اور لوگوں کو تلقین اور نصیحت بھی کرنی ہے. صاحب ہم نے انہیں برائی سے روکنے کی دعوت بھی دینی ہے اور اصلاح کی طرف بھی انہیں بلانا ہے. صاحب یہی پیغام تھا اس منبر کا، اسی منبر سے یہی دوستان گرامی قدر یہ پیغام محبت ہی دنیا کے دلوں میں اترا. جو پیغام سننا نہیں چاہتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت سے سنایا کہ جو پیغام سننا نہیں چاہتے تھے ان کے دلوں میں اس پیغام کو اتار دیا. اور صاحب یہ انداز تھے، لیکن آج انداز بدل چکے ہیں. آج تو ایک دوسرے کو جہنمی کہنا بڑی خوشی سے کہہ جاتے ہیں. صاحب یہ جہنم میں پھینکنے والا دین نہیں، یہ تو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں دخول کرنے والا ہے. یہ جنت میں داخل کرنے والا مذہب ہے. ہمارا مذہب ہی ایسا مذہب ہے صاحب جو لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی نوید سناتا ہے. صاحب یہ بدل گئے، آج رنگ بدل گئے. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج گھر والوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. آج کلمہ گو نہیں ایک دوسرے کے اوپر کتگن لگانا شروع کرتی. صاحب بڑے دکھ ہوتا ہے. اور صاحب ایک مزاج بنا لیجئے. مزاج کیا؟ ولا تجسسوا، لوگوں کی تو نہ کی.
صاحب آج کسی کی تقریریں اچھی ہو جائے تو دوسرا عالم کہتا ہے اچھا اس کی مشہوری ہو گیا، معروف ہو گیا، تو اس پر قدغن لگاتا ہوں، اس نے آیت کہاں غلط پڑھی تھی، اس نے حدیث کہاں غلط پڑھی تھی، اس سے روایت کہاں سے غلط، اس نے ضعیف روایت پڑھ کے لوگوں سے واہ واہ طلب کی تھی۔ صاحب یہ انداز نہ لیا کریں، اگر اس کے اچھے انداز لوگوں کو پسند آ گئے تو اکیلے بیٹھ کے اسے سمجھایا کریں، نہ کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر قدغن لگایا کریں، لوگوں کی عیب جوئیاں کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا، بلے شاہ نے کہا تھا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسی ہاتھ بازا، تو اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے ولا تجسسوا، کسی کی تو نہ کرو، کسی کی عیبوں کو تلاش نہ کرو، سادے لفظوں میں کسی کی عیب تلاش نہ کرو، بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ جب تمہیں پردہ ڈالنا آ جائے گا، ایک روایت کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ آج کے بندے پر یعنی دنیا میں کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن اس کا رب اس کے عیب پر پردہ۔ تو صاحب یہ مزاج پیدا کیجیے، اللہ میں یہ مزاج دے رہا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں۔ آج تو سٹیج پہ بیٹھ کے، آج ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں، کیسی میں نے درگت بٹھائی۔ صاحب یہ مذہب درگت بٹھانے والا نہیں تھا، یہ تو غریبوں کو بھی اونچا کرنے والا تھا، یہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا تھا، جن کو کوئی عزت تو بڑی دور کی بات تھی، جن کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صاحب اس غلام ابن غلام کو میرے نبی نے وزیر خزانہ بنا دیا، وہ غلام جس کے ساتھ ملاقات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ صاحب اسی بلال کو اتنی عظمت دی کہ بلال اوپر تھا اور کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے تھا۔ یہ عظمت اور رفعت میرے نبی نے دی۔ صاحب یہ مزاج ہمارے اسلام نے دیا ہے، اور لوگوں کو عزت دیا کریں، اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کیا کریں، بلکہ عیب دیکھ کے بھی میرے بابا جانی فرمایا کرتے تھے بیٹا ذہن نشین کر لو، آج تم لوگوں کے عیبوں پر آنکھیں جھکا لوگے کہ میں نہیں دیکھوں گا، کل اللہ تیرے عیب دیکھ کے بھی تجھے معافیاں عطا کرے گا۔ صاحب اس پر ایک واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے ایک نیکی کی، ایک نیکی کے باقی سارے گناہ تھے، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک نیکی اس کی تھی، اور نیکی بھی کیا تھی کہ وہ امیر تھا، امیر کبیر تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا، جب لینے کی باری آتی تو وہ اپنے غلاموں کو کہتا اگر دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی تاریخ لے کے آ جانا، کوئی قدغن نہ لگانا، کوئی گرفت نہ کرنا۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے، اللہ تو جانتا ہے یعلم ما فی قلوبکم، وہ تو دل کی حال جانتا ہے، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا اللہ پاک میں تیری وجہ سے کرتا تھا۔ اچھا تو میری وجہ سے کیوں کرتا تھا؟ اللہ پاک کے سامنے وہ بندہ عرض گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے کرتا تھا کہ آج میں لوگوں کو ڈھیل دوں گا، کل تو مجھے ڈھیل دے گا، کل تو میرے ساتھ نرمی کرے گا۔ تو اللہ پاک نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور صاحب آج ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو ہمارا رب بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، وہ جانتے ہوئے بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کوئی بات نہیں، میرے بندے نے میرے بندوں کی عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈال کے اسے جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ صاحب آج پردے ڈالنا سیکھیں، آج پردے نہیں، ہم تو پردے اکھیڑنا جانتے ہیں۔ آج سگے بھائی کے پردے چاک کر کے خوش ہو رہے ہیں، آج ایک دوسرے کے پردے چاک کے ایک دوسرے کی درگت بٹھا کے ہم خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام کا انداز تھا؟ کیا یہ طریقہ اسلام تھا؟ نہیں صاحب، یہ طریقہ نہیں تھا۔ اسلام تو عزتیں دینے والا ہے، اسلام وہ مذہب ہے آج جس کا دوستان گرامی قدر چہرہ لوگوں نے بگاڑ کے لوگوں کو بتا دیا۔ اسلام کا چہرہ تو بگڑا نہیں، لیکن ہم نے اپنا ہی چہرہ بگاڑ لیا ہے۔ صاحب بڑی کوشش کی، ہم نے اسلام کو اپنی ذات کی استعمال کے لیے کر دیا، ہم نے اپنی مرضی بنا لیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ جو اسلام تجھے مزاج دے رہا ہے، تو دوستان گرامی قدر قرآن بھی ایک مزاج ہے، وقت نہیں ہوتا کہ ہر بات کو ایک ہی تقریر میں بیان کر دیا جائے، لیکن قرآن مزاج دے رہا ہے۔ اب میں اس آیت میں بھی اللہ کا مزاج بتاؤں گا۔ صاحب اللہ کہتے ہیں بلا تجسسوا،
کہ کسی کی تو نہ کرو، کسی کی عیب تلاش نہ کرو۔ صاحب کبھی اکیلے بیٹھ کے ایک دن یہ ضرور سوچا کرو، ایک دن ضرور سوچنا، ابھی سوچ لیں، گھر جا کے سوچ لیں، اکیلے بیٹھ کے ایک دفعہ سوچنا ضرور کہ یار جتنے میرے عیب ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ واقف ہے میرے عیبوں سے۔ جیسے میں لوگوں کے عیبوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہوں اور ان کو باتیں کر رہا ہوں اور ان کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور ان کی عیب جوئی کر رہا ہوں اور ان کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہوں، جیسے ڈھونڈ رہا ہوں، تو جو میرے جسے ڈھونڈنے بھی نہیں پڑتے، جس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر وہ بھی قدغن لگا لے گا تو میرا کیا بنے؟ اگر اس نے گرفت کر لی اور میرے عیبوں کو میرے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹا ذہن نشین کر لو، تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو، اللہ آخرت میں تو پردہ ڈالے ہی گا لیکن دنیا میں بھی تجھے عزت دار بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو دوستان گرامی قدر، تیسری وصیت اور تیسرا کام جو اللہ پاک نے منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ اس کی تعریف بھی تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ کسی کے گناہ کو، عیب کو اس کے پشت کے پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ ایمان سے آج یوٹیوب پہ علماء اور پیرانے عظام اور ایک دوسرے کے، اور ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکے تو ہم کر نہیں رہے، گھر بیٹھے ایسے ہی کہہ دیتے یار فلاں تو ایسے ہے، یا فلاں تو ایسے، کل کیا تھا آج کیا ہو گیا، ایسے ہی اس کی برائیاں چنی، اس میں عیب تھے، یار وہ اس کا یہ گناہ بھی ہے، اس کا یہ بھی گناہ میں جانتا ہوں، یہ بھی گناہ جانتا ہوں۔ اب اس کی برائی کو اس کے پشت کے پیچھے بیان کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ غیبت ہے۔ ایمان سے اپنے گریبان میں جب میں نے جھانکا تو تڑپ اٹھا، یا اللہ اس عیب سے تو ہم بری و ذمہ ہی نہیں، یہ تینوں عیب نظر آ رہے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ اب تڑپا رویا دوستان گرامی قدر، تو اللہ نے ایک راستہ بھی کھولا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن راستے بند نہیں کرتا، راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن اگلے راستے بتاتا ہے کہ اب کیا کر بیٹھا، اب یہ گنہگار ہو گیا، اب اس نے یہ تینوں کام کیے تو اگلا راستہ بھی اللہ نے بتایا۔ لیکن پہلے یہ سن لیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بری۔ تو صاحب آج غیبت کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ہماری امی جان تاجدار صداقت کی والدہ بیٹی حضرت ام المومنین، ہماری ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کسی عورت کی بات کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور میرے آقا کی پیاری بیوی، آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اشارے سے کوئی آپ نے اس کی غیبت کے انداز سے نہیں کہتے ہیں ویسے بات کی تو میں نے اشارہ کر دیا دور اس کا قد چھوٹا ہے، اتنا قد ہے، بندہ کہہ دیتا ہے اتنے قد کا مالک ہے، تو اس میں غیبت نہیں ہوتی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن حضور نے منع فرما دیا کیونکہ یہ رائج نہ ہو جائے۔ ایسا غیبت نہ کرو، اشارے کنائے سے بھی کسی کی بات کرنا، یا وہ ٹھینگنے قد کا ہے، اب اس کا قد اتنا ہی ہے، حضور فرماتے یہی تو غیبت ہے۔ اشارے کنائیوں سے بھی کسی کی برائی بیان نہ کرو، کسی کی برائی کی طرف غیبت نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں آ یحبو، کیا کسی کو پسند ہے، احدکم، کسی ایک کو بھی، کیا کسی کو پسند ہے ان یکل لحم اخی، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن جو مر چکا ہے، فقرے تم، بندے کو گھن آتی، یار میں کیسے کہوں، اب غیبت کر کے بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کسی کو پسند ہے، لیکن صاحب جو یہ تین کام کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ اصلاح آپ کو نہیں مجھے بھی ہے، یہ اصلاح یا تقریر کرنے واعظ و نصیحت کرنے والوں کو بھی ہے، صاحب مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، جو آپ کو واعظ و نصیحت کرنا، کیا میں بری ذمہ ہو گیا؟ نہیں صاحب، یہ مجھے بھی ہے وصیت اللہ کی، یہ قرآن کی نصیحت پوری مومنوں کو ہے، پورے مومنوں کو، جتنے جہاں جہاں بھی میرے نبی کا کلمہ گو ہیں ان کے لیے یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ کبھی بھی یہ تین کام نہ کرنا۔ کون کون سے؟ پہلا بدگمانی نہیں کرنی، ایسے ہی شک میں نہیں پڑھنا، شک میں نہیں پڑھنا۔ دوسرا تجسس نہیں کرنا،
تیسری غیبت نہیں کرنی. یہ 3 کام کرو گے ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو صاحب آج دیکھ لیں، آج ایک مکتب فکر کا بندہ دوسرے مکتب فکر کے کپڑے دھو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی غیبت بیان کر رہا، وہ ایسے وہ ایسے. اب بڑا مولوی بڑا فن خواں بنتا ہے، ہماری تو باتیں اور ہمارے عقیدے پر تو ٹھوکریں مارتا ہے. میں تجھے اس کے عیب سناؤں. صاحب عیبوں پہ بات نہ کیا کریں بلکہ عیب چھپایا کریں. آج میں چھپاؤں گا، کل اللہ بھی میرے عیب چھپائے. آج میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا، کل لوگ بھی میرے عیبوں پہ، کل میرا اللہ میرے عیب پہ پردہ ڈالے گا. ارسطو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، دنیا جانتی ہے ارسطو کو. تو اس سے کسی نے کہا، اے ارسطو تیرے بارے میں ایک بڑا معتبر بندہ چند غلط باتیں کہہ رہا تھا، چند غلط باتیں تیری بتا رہا تھا کہ تجھ میں یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، تمہاری غیبت کر رہا تھا. تو ارسطو تڑپ اٹھا، کہا تم اسے بھی معتبر کہتے ہو جو غیبت کر، جو غیبت کرنے والا اسے معتبر کہتے ہو. صاحب آج میں اور آپ جو غیبت کر کے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں بندہ یہ ہے، فلاں بندہ وہ ہے، ہم کہتے ہیں اور باتیں بتاؤ. وہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، وہ بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، وہ بڑا وزیر اور بڑا سیاستدان بنا پھرتا ہے. اچھا اس کی اور باتیں مجھے سناؤ. ہم اور بھی کان نزدیک کرتے ہیں، یار کوئی اور نہ سن لے. یہ غیبت، یہ باتیں، اس کی یہ برائیاں میرے پاس آ جائیں تاکہ میں اس پر گرفت کرنے کے لائق ہو جاؤں. صاحب آج لوگوں کے عیب نہ سنا کریں. حضرت شیخ سعدی شراوی علیہ رحمہ کے پاس ایک بندے نے آپ کے بارے میں کچھ نادیبہ باتیں کی اور کوئی بندہ لے کے آ گیا. آج تو ہم سنا، اچھا اور سنا اور کی کہندہ سی. تو دوستان گرامی قدر آپ کے پاس وہ لے کے آیا باتیں، چند باتیں اس نے کی آپ کے خلاف، وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، وہ یہ بھی کہہ رہا تھا. تو آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا اٹھ جا، میری محفل سے تو بیٹھنے کے لائق ہی نہیں. اس نے تو تیر ہوا میں چھوڑا تھا، تو میرا سجن نہیں بنا، تو میرا دشمن ہے. تو وہ تیر لے کے میرے سینے میں چبو رہا ہے، تو میرے سینے میں ڈال رہا ہے اور میرے سینے کو تیر مار رہا ہے کہ تجھے حیا ہی نہیں کہ وہ باتیں کر رہا تھا اور تو چپ کر کے سنتا رہا اور مجھے بتانے کے لیے وہ نوٹ کرتا رہا. صاحب آج یہ نشین کر لیجئے، غیبت یہ سب سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ برا ہے کہ غیبت نہ کی جائے. صاحب آج غیبت سے بچیں. آج کہتے ہیں ہم کیا کریں. دوستانی گرامی قدر اب 3 عمل ہو گئے. کیا؟ ایک تو بدگمانی نہیں کرنا، دوسرا تو نہیں کرنی، لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرنے، تیسرے غیبت نہیں کرنی. تو غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کو اس کی پشت کے پیچھے کرنا، یعنی وہ موجود نہیں، اس کی موجودگی کو نہ پاتے ہوئے اس کی باتیں کرنا. ابھی ہم 4 دوست بیٹھے تھے تو ایک اٹھ گیا تو پیچھے سے تینوں نے اس کی برائیاں شروع کر دی. اچھا بڑی گلاں پہ کرتا سی، بڑی تقریب پہ کرتا سی، تو اس کے بعد اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ غیبت ہے. اور یہ اکثر ہمارے ماحول میں ہے اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ اس کا شکار ہیں. دوستانی گرامی قدر ایک حدیث کے الفاظ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورتیں کثرت سے جنت میں جائیں گی. تو صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضور نے اپنی زبان پر انگلی رکھ لی، کہا اس کی وجہ سے زیادہ جنت. تو دوستانی گرامی قدر آج ماحول میں دیکھیں تو صحیح. آؤ 3 کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں. 3 کاموں سے اللہ منع کر رہا ہے، کبھی نہ جانا ان کے پاس. ایک تو بدگمانی نہیں کرنی، ایک تجسس نہیں کرنا، تیسرا غیبت نہیں کرنا. یا اللہ جو کر بیٹھے ہم جیسے کیا بنا، جنہوں نے کہ ان کو تو مبارک ہو، اور جو مجھ سمیت کر بیٹھے یا اللہ کیا بنے گا. اللہ نے کہا نہیں میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تیرا اللہ. اب یا اللہ پھر راستہ کون سا ہے؟ یہ قرآن کا مزاج ہے. یہ کبھی بھی آپ گناہ پر اللہ بات کریں گے نا، کبھی بھی عمومی قاعدہ ہے قرآن کا، بالخصوص کبھی کبھی اور انداز ہے، لیکن یہ عمومی قاعدہ ہے قرآن پاک کا. جب گناہ پر بات ہوگی تو اللہ پاک اینڈ پہ توبہ کی بات کرے. اب 3 گناہ اللہ نے گنے، یہ کام نہیں کرنے. 3 کاموں سے روکا تھا کہ یہ گناہ ہیں، یہ عیب ہیں، تو اب یہ کر بیٹھے یا اللہ پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا. اور اس سے پہلے دوست واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، لیکن تمہارا اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ تجھ پر مہربانیاں کرنے والا ہے. تو صاحب آؤ آج اس سے مہربانیاں چاہتے ہو تو اپنے یہ 3 کام کا بھی نہ چھوڑو. کتنے؟ اور اب ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے بس اتنا کہہ دے
یا اللہ تو مجھے معاف کر، یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن۔ سبحان ایک حدیث کے الفاظ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ گناہ پر تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے ایسے دھو دیتا ہے جیسے دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے، یعنی اس کے ذمے گناہ نہیں رہتا، گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ اور دوستانی گرامی قدر، گناہوں سے اب گناہ ہو گئے، قرآن کا ایک اور مزاج بتا دوں، قرآن ایک راستہ بھی بتا رہا ہے، اب گناہ کر بیٹھا توبہ کیسے حاصل کرنی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، میں اللہ بدلہ یہ دوں گا کہ میں ان سے پیار کروں گا۔ سبحان سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب جو تیرے بن جائیں نا اللہ ان سے پیار کرے، اللہ، اور سادہ کروں محبوب جو تجھ میں ڈھل جائیں، واہ تیرے نمونے میں ڈھل جائیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو نمونہ بھی کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب نمونہ ہے، محبوب جو تیرے نمونے میں ڈھل جائے، واہ، آپ کے نمونے میں ڈھل جائے، محبوب وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ نمونہ تیرا ہی پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی نمونہ پسند ہی نہیں۔ جو اپنا نمونہ بنائے گا، اپنے آپ کو نمونہ بنائے گا، اس کو میں غارت کر دوں گا، اس کو میں عقارت کر دوں گا، اس کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور جو محبوب تیرے نمونے میں سج جائے گا اس کو بٹھا کے داتا گنج بخش جویری بنا دوں گا، اس کو صداقت کی کرسی پہ بٹھا دوں گا، اس کو فاروق اعظم بنا دوں گا۔ وہ ایک غلام ابن غلام ہوگا تو محبوب میں اس کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے بتا دوں گا محبوب کا غلام نیچے نہیں رہتا، وہ کعبہ کی چھت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور اللہ نے اگلا پیغام دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ کام کیا کرنا ہے کہ سارے ناطے توڑ کے بس میرے محبوب کے دامن کو پکڑ، جو پیچھے گناہ کیے تھے، پیچھے تم سے گناہ ہو گئے، سرزد ہو گئے، تو گناہوں میں ڈوبا رہا، بس دامن مصطفیٰ دامنے کی دیر تھی، پچھلے سارے گناہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اب نیکیوں میں بدلے گا۔ کیوں کہ آج تو نے میرے محبوب کا دامن تھاما، آج میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ صاحب یہ دامن مصطفیٰ کا اجر ہی ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میرے جد امجد حضور غوث بالا پیر امیر سائیں غوث سمدھانی کے بیٹے، دوستان گرامی قدر، تو آپ جب جنگل میں گنجی بار ہوا کرتی، یہ پنجاب کی سب سے بڑی بار تھی، آپ کی بار نیلی بار کہلاتی تھی، وہ گنجی بار میں ڈیرے لگائے اور ڈیرے لگا کے ایک ہی پیغام لوگوں کو سناتے رہے، لوگوں یہ دنیا فانی ہے اور اس میں کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن کو تھامو، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ دنیا تجھے فنا نہیں کر پائے گی۔ حضرت سیدہ کائنات کا قول ہے، یہ لخت جگر رسول ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ بندے کو موت ہے کردار کو نہیں، مرنے کے بعد بھی کردار دلوں پر راج کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آؤ کردار کا راج کیا ہے، آؤ آج بھی بدر والے زندہ ہیں، آج بھی ان کی باتیں کر کے ہم دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آج بھی دوستان گرامی قدر جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے چمٹے رہے، منسلک رہے، وابستہ رہے، آج بھی ان کا راج دلوں پر ہے، اور جو ان سے منحرف ہو گئے اور ہٹ گئے پیچھے دور رہے وہ مردہ لاشیں تھیں، وہ جیتے جی بھی مردہ رہے اور مر کے بھی مٹی میں مل گئے۔ اور صاحب زندگی اسی کو ملتی ہے جس کی وابستگی حضور سے ہو جائے، جو تعلق بالمصطفیٰ کو قائم کر لے، جو حضور سے جڑ جائے، جو حضور کی وابستگی کو اپنے ذات سے جوڑ لے، جو وابستہ ہو جائے، جو وابستگی کو قائم کر لے حضور سے۔ دوستان گرامی قدر، وہ کیا کہا بلے شاہ نے، پھر اس کی ایک بڑی پیاری
انداز بتایا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہ ہیں اور پیا کوئی آؤ دوستانی گرامی قدر آؤ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے اگر چاہتے ہو کہ کبھی نہ مرے اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج کرے اور ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو رہے، اس کا ایک راستہ بتا رہے اللہ پاک، اور راستہ صرف یہی ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، ایک ہے اور یہی ہے، بے شک اور کوئی راستہ نہیں۔ جس کو بھی عزتیں ملی، وہ اہل بیت ہو یا صحاب ہو، وہ کوئی ولی ہو، کلندر ہو، کتب ہو، غوث ہو، کچھ بھی ہو، جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہیں اس کی قطبیت بیکار ہے، اس کی غوثیت بیکار ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ لو تو ولی نہ جاننا، کسی کو پانی میں تیرتا دیکھ لو تو اسے ولی قرار نہ دینا، کوئی مردے کو زندہ بھی کر دے تو ولی نہ کہنا، اللہ کا ولی نہ کہنا۔ کون ولی؟ آپ فرماتے ہیں اگر ہوا میں اڑنا کوئی سیکھ جائے تو مکھی کو کون سا مقام دو گے، پرندوں کو کون سے مرتبے دو گے، اور کوئی پانی میں تیرنا کسی کو آ جائے اور پانی پر چلنا آ جائے تو مچھلی کو کیا مقام دو گے؟ کا مقام ایک ہی بات ہے، ولی کا ایک ہی مقام ہے کہ اس کی وابستگی تاجدار مصطفیٰ سے ہو۔ میرے جد امجد حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتے حضرت سنا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہا تجھے کیسے؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں، کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے پھر 40 دن میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کہا میں رہ پڑوں گا۔ 40 دن رہا۔ کہا حضرت چلتا ہوں۔ کہا کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی دیوار تو سا کوئی ٹوری، کوئی میز نو ہلایا جلایا کوئی نہیں، گاڑے کہنے تھے ہر چیز ہی ہل جاندی، کسی چیز نو تو سا ہلایا جلایا کوئی نہیں، کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ آپ نے کہا اچھا 40 دن میں کچھ بھی نہیں دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، جو روٹین کے میٹر تھے، جو عام معاملات تھے وہی کیے۔ کہا ایک بات بتاتے جاؤ۔ کہا کون سی؟ کہا میں نے 40 دنوں میں کیا سنت رسول کو ترک کیا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے کسی فرض کو چھوڑا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی ایسا کام کیا جو اللہ رسول کے مخالف ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی ایسا کام چھوڑا ہو جو اللہ رسول کی رضا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، یہ ہے کرامت۔ آج تو کرامتیں دیکھتے ہیں، یہ پیر دے پھوک کے نہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کرنے والا ہے، یہ بھی اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن اس کو حد مقرر نہ کیا جائے، یہ حد نہیں کسی ولی کی۔ ولی کی حد کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ ولی ہے؟ کہا جس کو تکنے پر اللہ یاد آ جائے، جس کو تکا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے پر اللہ کی یاد آ جائے۔ تو دوستان گرامی قدر دیکھنے پر اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو جلسائنا خیر، حضور کن کی بارگاہ میں بیٹھا جائے؟ کہا جن کو تکنے پر رب یاد آ جائے، یعنی وہ کتابیں کھنگال کھنگال کے بتا رہا ہوں، وہ بڑی بڑی علم کی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، حضور نے یہ ارشاد فرمایا جس کو تکا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جس کو دیکھنے پر رب یاد آ جائے۔ وہ ایک حدیث کے الفاظ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں، چابیاں، وہ کیسے یا عبداللہ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا جانی فرماتے ہیں ان کو تکنے پر رب یاد آ جائے، تو ذکر کی کھل گیا نا راستہ۔ تو چابیاں ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو تکنے پر اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، اور یہ پہچان میں اور آپ نے نہیں مقرر کی، یہ پہچان بھی سیدہ کائنات کے بابا نے کی، یہ صدیق کے آقا نے کی ہے، یہ فاروق اعظم کے مولا نے کی ہے، یہ علی کے مولا نے کی ہے، صاحب یہ بلال کے آقا و مولا نے یہ حد مقرر کی ہے، جس کو تکنے پر اس کی یاد آ جائے، وہ یاد آ جائے۔ اب بھولا تھا انسان، میں تھا مست تھا۔ صاحب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہم اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اچانک ایک بندے پر نظر پڑی تو ہم چونک اٹھے، کہا وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ آپ کہنے والے کیا اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت کو، ہر انسان کو اللہ نے تخلیق کیا،
مرد اور عورت کے مجموعے سے تخلیق کی ہے. ہر انسان کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ ہر بندہ اس کی تخلیق ہے، وہ مصور ہے، یہ تصویر ہے. ہر ایک کو اسی نے بنایا ہے اور ہر ایک اسی کا ہے. لیکن یہ کیوں اچانک ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کو دیکھنے پر اس کی یاد آئے. تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. صاحب آج مزاج بدل گئے. آج دوستان گرامی قدر نہ جانے کیا کیا رنگ آ گئے، کیا کیا مزاج آ گئے. مزاج سمجھ لیں 3 کام ہم نے سیکھے. کتنے؟ 3. یہ نہیں کرنے، ہم نے 3 نہیں کرنے. یہ 3 کام آج کے بعد نہیں کرنے، ہم نے سن لیے. کوشش کرتے رہنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اللہ سے طلب کرنی ہے. اللہ سے طلب کرنا، یا اللہ ان 3 کاموں سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ان 3 کاموں سے ہمیں محفوظ فرما. یہ 3 کام سیکھیں. تو دوستان یہی اگر ہم کر گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. آج کا محفل سجانا قبول ہو گیا، آج کا ہمارا مقصد قبول ہو گیا. اور ان میں دوستان گرامی قدر ہم میں کوئی بھی کامیاب ہو گیا تو اللہ پاک اس کے کوئی کامیاب ہے، یا اگر ایسا بیٹھا ہے جو ان 3 کاموں سے محفوظ ہے تو اللہ پاک اس کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے ہمیں بھی محفوظ کر دے. تو دوستان کام 3 ہے. کیا؟ ایک کام یہ ہے کبھی بدگمانی نہیں کرنی، ایسے شک میں نہیں پڑنا. دوسرا کام کیا ہے؟ کبھی ٹو نہیں کرنی، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے. دو آدمی یا گفتگو کر رہے ہو تو ہم کان لگا لیتے ہیں تو ہم ٹو کرتے ہیں، یہ بھی ٹو کا انداز ہے. تو ایسے کام نہیں کرنے، ہم نے ہر ٹو سے محفوظ رہنا ہے. آمین. تو ہم نے غیبت سے بھی محفوظ رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو دوستان گرامی قدر معاف کیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.